میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب کے ساتھ لاسٹ جو ویڈیوز ہوئی تھیں ان میں مجھے کہا تھا جی اگست، سپٹمبر، اکتوبر یہ 3 ماہ بہت اہم ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی فرسٹ جو ہاف 2025 کا گزر گیا اور 2025 کا جو سیکنڈ ہاف ہے وہ بہت مشکل ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، ہر طرف سیلاب اور بڑے بڑے حکمرانوں کے استعفے آ رہے ہیں، عوام کا احتجاج سامنے آ رہا ہے، عوام اپنے حکمرانوں سے استعفے لے رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اور آگے کیا ہونے والا ہے، جنگیں بھی ہوئیں اسی دوران، اور کئی ممالک میں ابھی بھی جنگیں چل رہی ہیں۔ یہ تباہی کب تک ہوگی، یہ جعفری صاحب سے پوچھوں گا، اور پوچھوں گا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے استعفوں کی پھر سے بات کی ہے، اب سینٹ میں استعفوں کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا پنجاب اور صوبہ وفاقی استعفے بھی آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے جی کہ احتجاج کی جو کال ہے سپٹمبر میں، کیا یہ احتجاج کوئی رنگ لائے گا، اور جو دنیا میں انقلابات چل رہے ہیں کیا اس طرح کا انقلاب کوئی پاکستان میں آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے نیپال کی بات کریں گے جعفری صاحب سے کہ نیپال میں جس طرح کا انقلاب آیا، وزیر اعظم کے حوالے عوام جو باہر نکلی اور انہوں نے حکومت کے سے استعفے لیے، اور اس کے بعد اب آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال۔ جعفری صاحب سے ہی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے سر، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا مالک کا سر، کرم ہے، دعائیں ہیں، مالک بہت کرم ہے سر سب سے پہلے تو میں وہ بات کروں گا جو آپ نے کہا تھا اور ویسے ہی ہو رہا ہے، سر۔ انقلابات آ رہے ہیں، کرنا اللہ نے، نیپال میں بھی آ رہا۔ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا سر، کرنا اللہ نے، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ میرا کام صرف اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھ کے اکارڈنگلی گائیڈ کرنا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ مجھے نہ کچھ آتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں۔ رہ گئی بات، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے یہ بدلنے کو ہے، یہ نظام پوری دنیا کا بدلنے کو ہے۔ قدرت کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہے، اب یہ جو ہے نہیں چلے گا۔ اور میں نے آپ کو جب 2025 کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ 2025 پرانے نظام کو بدل کے نئے نظام کی شروعات کا باعث نہ بنے۔ چونکہ میں بار بار بات کرتا ہوں، میں نے قرآن پاک سے سیکھا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، سورہ جن آخری آیت۔ احصا، ہم نے احصار کر دیا، کل شعین، ہر چیز کا، عددہ، اعداد میں۔ تو یہ جو سیکوینس ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ اتنا پاورفل ہے، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم، کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں پریڈکٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو معاملات ہیں وہ اتنے زبردست طریقے سے ٹھیک ہونے جا رہے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ پھر جب ٹرمپ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے بارہا عرض کیا کہ وہ ایک جملہ میں اکثر کہتا تھا، لوگ کہتے تھے یا کی کہتے ہیں، جب ٹرمپ کو چام کا بازار سے تو نہیں رہتا۔ تو بالکل سر ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ہے، جہاں سے اس نے ٹریلینز آف ڈالر کی جو ہے وہ سرمایہ کاری لی، جہاں سے اس کو ایک بہت بڑا جہاز گفٹ چلا گیا، تو اس نے وہاں پہ بھی چھرا گھونپ دیا ہے۔ تو ہم تو خیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل بس یاد رکھیے گا کہ آقاؤں کو جب مسئلے پڑتے ہیں تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے نئے اتحاد بن رہے ہیں اور بہت سارے پرانے اتحاد ختم ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ کو شاید لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے بڑا گھوم پھر رہا ہے۔ ابھی آپ کو عن قریب یہ بھی نظر آ جائے گا کہ انڈیا واپس امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا۔ جی سر، وہ ہاتھ ملا لیے ٹرمپ نے، ہاتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا پھر سے۔ تو یہ ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا دیکھے گی۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ اب ایک اور چیز، انقلاب کی بات کر رہے ہیں، تو انقلاب جتنے بھی آئے ہیں، بنگلہ دیش میں ہو، سری لنکا میں ہو، تھائی لینڈ میں ہو، نیپال میں۔ انڈونیشیا میں ہو، نیپال میں ہو، یہ لیڈر لیس انقلاب ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پاکستان میں جو لیڈرز ہیں وہ اب نظر نہیں آئیں گے۔
اس سائڈ کے بھی اور اس سائڈ کے بھی، لیڈرز نہیں۔ میں بارہا ایک عرض کرتا رہا ہوں کہ جب سب کے گھروں میں آگ لگے گی نا تو پھر سب بجھائیں گے۔ ایک دو شہروں میں آگ لگ جائے، ایک دو گھروں میں آگ لگ جائے تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں۔ سب کے گھروں میں شہر میں آگ لگ جائے نا تو مجبوراً بجھانی پڑ جاتی ہے۔ کھانا نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، کرنا پڑ جائے گا، نہیں کریں گے تو آخری جو ہے نا اللہ وہاں پہ لے کے آتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک اصول ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، حق کی خاطر جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی، اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ تو ہم لوگ جب حق کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہم جو ہے نا 7 دہائیاں لیٹ ہیں، 7 دہائیاں 70-75 سال لیٹ ہیں۔ قوم اگر اس وقت کھڑی ہو جاتی جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کا قتل ہوا تھا، آج دنیا کے حالات، پاکستان کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ قوم اگر اس وقت کھڑی ہو جاتی جب لیاقت علی خان کا قتل کیا تھا، آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ قوم اگر اس وقت کھڑی ہو جاتی جب فاطمہ جناح کا قتل کیا تھا، آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ ہم 7 دہائیاں 8 دہائیاں لیٹ ہیں، قیمت بھی ہمیں اب بڑی پے کرنی پڑے گی، یہ ہم اسی کی قیمت پے کر رہے ہیں۔ ارشد شریف بھی تو ہے نا سر؟ سر ارشد شریف، میں اپنی زندگی میں آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، ارشد شریف وہ واحد آدمی ہے جس کو نہ پانے کا دکھ میرے اندر ہے، نہ مل پایا میں اس کو زندگی بھر۔ مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا یار وہ اتنا بڑا آدمی ہے۔ اس کے دنیا سے جانے کے بعد جب میں نے اس کا ذائچہ دیکھا ہے پھر مجھے سمجھ آئی کہ سر ہی واز جیم۔ اور یہ ایسے خون ہوتے ہیں جو ملتوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ تو ارشد کا خون انقلاب لے کے آئے گا۔ یہ جتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ارشد کا خون رائے گاں چلا گیا، اب وہ ارشد کا خون کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب خام خیالیوں میں جی رہے ہیں۔ ارشد کا خون انقلاب لے کے آئے گا، اور پاکستان، ارشد شریف اور آئیکے، یہ 3 ذائچے اللہ نے جوڑے ہیں، میں نے نہیں جوڑے ہیں، مجھے نہیں، میں تو پڑھتا ہوں صرف۔ میرا کام بار کوڈ ریڈر کی طرح ہے۔ بار کوڈ جس کمپنی کے ہیں اس نے اس کے اندر ویلیوز پٹ کرنی ہے، ہم نے نہیں کرنی ہے، ہم نے تو اس کی لکھی ہوئی ویلیوز کو پڑھ کے بتا دینا ہے۔ سر بڑی سیدھی سی بات ہے، کچھ لوگ مجھے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں بھائی کسی کا ایجنڈا ٹو نہیں کرتا۔ میں اپنی قبر میں کسی کے لیے عذاب کیوں، انگارے کیوں بھروں؟ میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنے جو ہے وہ سارا چیزوں کا جواب دینا ہے، میں کسی کی وجہ سے اپنی قبر میں انگارے کیوں بھروں؟ بالکل۔ میں تو مجھے جو نظر آتا ہے وہ کسی کو اچھا لگے تب بھی وہی ہے، نہ لگے تب بھی وہی ہے، جس کے لیے میں اندر سے کنونسڈ ہوں میں وہ کہتا ہوں بس۔ بالکل۔ اور میں نے جو ہے وہ بڑی بار یہ بات کی کہ اللہ اتنا بے نیاز ہے، اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس نے اپنا کام کروانا ہے اور اس نے کروا لینا ہے۔ بالکل۔ جتنی بڑی امپائر ہو اس کو گرانے کے لیے اللہ اتنی چھوٹی طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، مچھر سے مروایا۔ ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا، اب ابیلوں سے مروا دیا۔ بالکل۔ وہ چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے۔ تو دیکھیے گا ہوتا کیا ہے، ظالموں کو ظالموں سے مروائے گا۔ سر ہو رہا ہے، ہوگا سر۔ اب سر یہ انقلاب کا جو دورہ چل رہا ہے یہ کب تک تھمتا نظر آئے گا، اور یہ جنگیں کب ابھی تک ہیں؟ نہیں تھمے گا سر، یہ میں نے بارہا عرض کیا کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہے۔ جنگوں میں سے سٹاپ کا بٹن اللہ کی طرف سے نکال لیا گیا ہے، اب صرف پازز ہیں، یہ رکے گی وہ چل جائے گی، وہ رکے گی وہ چل جائے گی۔ اب یہ آگ بند نہیں ہونے لگی، اب یہ آگ جو ہے نا یہ لمبا عرصہ چلے گی، اب نہیں یہ بند ہوتی۔ اور یہ سارا کچھ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے نا کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر آ پڑتا ہے تو یہ اللہ سے الجھنے لگتے ہیں۔ تو سر
اللہ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, اور بالکل ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ہے, پھر جو اللہ کی مرضی، پھر جو ہوگا وہی ہوگا، ہونا تو وہی ہے۔ بالکل اچھا سر اب آپ نے یہ جو 3 ماہ گزرے تھے، 3 ماہ کا ذکر کیا تھا، یہ 3 ماہ گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی پاکستان میں بھی اس طرح کے کچھ ہوتے حالات نظر آ رہے ہیں؟ سر اکتوبر ستمبر اکتوبر نومبر، یہ 3 مہینے ہیں۔ اب ان 3 مہینوں میں ستمبر اکتوبر میں، ستمبر میں پہلا ہی بلڈ مون ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل اور بلڈ مون کا امپیکٹ کم از کم 3 مہینے ہوتا ہے، یعنی 45 دن پہلے 45 دن بعد۔ تو اس سے پہلے بلڈ مون کے پہلے 45 دن میں آپ نے دنیا میں آوازیں سنی ہیں بڑی بڑی، بہت زور ٹھیک کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ابھی اگلے 45 دن پڑے ہوئے ہیں۔ بالکل اور میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ 45 دن جو ہوں گے نا اگلے، یہ ایسی فالٹ لائن کریٹس کریں گے جن کے اوپر سالوں زلزلے آتے رہیں گے۔ اچھا تو یہ سر بڑی بڑی امپائرز گرنے جا رہی ہیں، بڑے بڑے چیزیں بدلنے جا رہی ہیں، دنیا میں بلاکس بدلنے جا رہے ہیں، نئے امن کے معاہدے بھی ہوں گے، نئی جنگیں بھی شروع ہو جائیں گی، اینڈ یو ول سی کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ دنیا سر یہ عوام نیگیٹو اور پازیٹیوٹی کا بیلنس ہے، میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ یہ نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کے بیلنس سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ یہ لائٹس بھی پازیٹیو اور نیگیٹو وائر کے جڑنے سے جلتی ہے، اسی لیے جتنا اللہ کے قریب رہنے کا وقت یہ ہے اتنا کبھی تھا ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے، اس وقت آپ کو حق کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ یہ وقت جو ہے وہ ملت کے ساتھ، قوم کے ساتھ غداری کا نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ عوام اپنے حق کے لیے نکلے کھڑا گی ہونا پڑ جائے گا سر، نکلے یا نہ نکلے، جیسے چھتر پہن کے سارے ہی آ جائیں گے، پھر کی گل۔ میں نے آپ کو ابھی ایک بات کہی ہے، اپنے اس کو اسی کو بات کر رہا ہوں کہ شہر میں آگ لگ جائے نا تو بجھانی جو ہے نا وہ ضروری ہو جاتی ہے، بالکل پھر سب کی جاتا ہے، پھر سنگل نہیں ہوتا۔ اچھا سر اب خان صاحب کے حوالے سے بات کریں تو خان صاحب کا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی نئے اور روز آئے دن نئے ٹویٹ آ رہے ہیں، عوام کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام جاگے گی، انقلاب کی طرف آئے گی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام سر ان کے لیڈر لیس انقلاب ہوگا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اب پی ٹی آئی کی اپنی قیادت ہی بے وقت ہو گئی ہے، بالکل بے وقت ہو گئے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ سے عرض کرتا تھا، میں کریڈٹ کی عرض نہیں کر رہا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے، اب تو بالکل ہی نہیں ہوں گے، تو اب بڑا ہی بالکل مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آگے اللہ کی مرضی۔ سر یعنی کہ انسان آستین مولا کائنات کا فرمان ہے، سوری آپ کی بات کاٹی، لیکن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، انسان اپنی زبان سے اور پرندے اپنے پیروں کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ تو اس وقت ہم لوگوں نے جو زبان استعمال کر لی ہے، جو ہم نے جو ہے وہ عوام کو ذلیل کر لیا ہے، جس طرح ہم جو ہے وہ لوگوں کے بچے مار کے خوشیاں منا چکے ہیں، سر اللہ تو سب کا ہے، بالکل اللہ تو کسی ایک کا نہیں ہے، اللہ تو کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، اللہ تو انسانوں کو الیکشن کی وجہ سے نہیں مانتا کہ جی یہ بالکل الیکشن جیت کے آ گئے ہیں تو میں مانوں گا، اللہ تو نہیں مانتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ خان صاحب استعفوں کی بات کر رہے ہیں سینٹ سے، قائمہ کمیٹی سے اور ہاں قومی کچھ لوگ ضرور دے دیں گے، آئیں گے استعفے، کچھ لوگ ضرور دے دیں گے، پنجاب اسمبلی سے آئیں گے کچھ لوگ کچھ لوگ ضرور۔ ضرور دے دیں گے۔ اچھا سر اس کے بعد اگر بات کریں، آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی پرسنٹیج کی الیکشن کے، تو اس کے بعد الیکشن کے پرسنٹیج جو ہے نا ابھی کم ہوئے ہیں، مطلب وہ میں 43 44 تک گئے ہیں، 51 نہیں ہوئے، اس لیے میں نے اس کی ہاں نہیں کی، لیکن اس وقت 39 پہ ہے، پھر ٹھیک ہے نیچے آئے ہیں۔ اللہ کی مرضی، دیکھیں اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، میں تھوڑی، لیکن ہاں اس وقت کیوس کے اعداد بہت بڑھ گئے ہیں، اور خاص طور پہ آئی کے کی لائف تھریٹ کے پرسنٹیج بہت تیزی سے بڑھی ہے، which is a disastrous thing۔ اگر کہیں ایسا کچھ ہو گیا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے، اللہ ہونے نہیں دیتا، لیکن چانسز ہیں، 51 اس کے بھی نہیں ہے، لیکن 48% ہے، بہت الارمنگ ہے۔ 51 ہو تو میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ایسا ہو جائے گا، 48 ہے
تو بالکل بہت الارمنگ سچویشن ہے. بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کے تو سگریٹ نہیں لگاتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے ٹویٹ میں میں لاہے عمل لوں گا. کیا احتجاج ہوتا نظر آ رہا ہے کوئی انقلاب کی طرف؟ یہ مطلب چیزیں تو آئیں گی سر، چیزیں تو اب جو ہے نا وہ احتجاج کی طرف لاہے جائیں عمل گی. دیں گے اگلا؟ بس دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے لاہے عمل کی ضرورت ہی نہ پڑے، اچھا گیم ہی کچھ اور ہو جائے. اللہ ہیز ہز اون پلان سر، ٹھیک ہے. اللہ ہیز ہز اون پلانس. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام اب کے اندر جو ایک ولولہ جوش تھا وہ اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اب وہ آئے گا؟ سر ولولہ اور جوش جو آتا ہے نا زندگی میں، یاد رکھیے گا سب سے خطرناک حملہ ڈرا ہوا شخص کرتا ہے. جس سانپ کو خطرہ ہو کہ میرا یہ سر توڑ دے گا وہ مار دیتا ہے. شیخ سعدی کی ایک آیتوں میں ایک کہانی ہے کہ بلی کو جب چیتے گھیر لیتے ہیں تو بلی چیتے کے منہ پہ پنجہ مار کے نکل جاتی ہے. بالکل تو سر اس وقت عوام کو گھیر لیا ہوا ہے نا، بالکل. اوپر سے سیلاب نے کسر نکال دی، اوپر سے آپ نے سارا کچھ کر لیا. تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور جو ہوگا یہی ڈیسٹنی ہے. آپ ہمیشہ کہتے تھے راوی چین ہی چین، راوی تو اس ٹائم بے چین ہوا تھا جی. سر راوی سے بچین ہو گیا نا، تو اسی لیے یہ وہ جس راوی نے چین ہی چین لکھنا تھا وہ راوی بیچارہ گوتے کھا رہا ہے. اچھا سر، عمران خان کی بہنوں پر اور بشرا بی بی پر بہت زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کیا، بھانجوں کو بھی اٹھا لیا گیا. بشرا بی بی کا بھی حالات ذرا تھوڑے سے اس طرح کے ہیں. سر میری یار تو سنیں، یہ پریشر کوئی میں ایک عرض کرتا ہوں، میں کسی کی سیاسی کا نہیں، میں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی قبر میں کسی کے لیے انگارے نہیں بھرنے، لیکن میں جتنا کہ روحانی سسٹم کو جانتا ہوں، جتنی چیزوں کو جانتا ہوں، عمران خان کے ساتھ تو اسپریچول پاورز ہیں ہی ہیں. محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، شی از اے اسپریچول لیڈی. ان کا جو تعلق اولیاء اللہ سے، حضور فرید الدین گان شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ کسی بڑی آگ کو جنم دے دے گا. بشرا بی بی روحانیت ہے، اور واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فرمان ہے انعام یافتگان کے سامنے کھڑے ہونا تباہی کی دلیل ہے. کس کے اوپر اللہ کا کرم ہے اس کو آپ دبائی جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا، میں ہسٹری پڑھنے کا عادی ہوں. خوارزم شاہی سلطنت تباہ اس وقت ہوئی تھی جب حضور نجم الدین کبریٰ اور ان سے منسوب اولیاء کا قتل ہوا ہے، اور پھر چنگیز خان جیسی بلا نے پوری مسلمان سلطنت کو گھیر لیا تھا، اور پھر سینکڑوں سال تک اس کا امپیکٹ نہیں گیا تھا. اہل اللہ کو دبانا تباہی لے آئے گا. میں بالکل مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں بچتے. اچھا سر، آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جی عمران خان آ رہا ہے. آپ نے آئی کے از کمنگ، میں ایم کنونسڈ. مانے یا نہ مانے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، میرا کام بتانا ہے، منانا تھوڑی ہے. آپ نے 2.5 کا فارمولہ بتایا تھا، کیا وہ امپلیمنٹ ہونے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے. میں نے تو جب تک نمبرز پڑھے ہیں 2.5 سال، 2.5 مہینے، 2.5 دن. بالکل. اب دیکھیں، اب 2.5 سال کے بعد اب 2.5 صدیاں ہی ہوں گی، اس کے بعد تو 2.5 سال ہی ہے. بنتا تو مجھے یہی لگتا ہے. چیزیں گریں گی. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سر، جو ٹرمپ چنگ بازار چ نہیں نہ رہندا تے ٹرمپ دلی بھی نہیں جے رہندا، دوحہ بھی نہیں جے رہندا، وہ وہیں رہتا ہے. یاد رکھیے گا کچھ مہینوں میں ٹرمپ کی مڈ ٹرم الیکشن کی کمپین شروع ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو مڈ ٹرم الیکشن میں ٹرمپ کے ساتھ بھی دھڑن تختہ ہو سکتا ہے اگر اس نے وہ کام نہ کیے جو لوگ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا اس کو اس طرف کی لابی نے بڑے ووٹ دیے ہوئے ہیں.
یہ تو ایک دنیا میں بہت بڑا انقلاب ہوگا سر دیکھتے ہیں اگر سر، اس طرح ہوگا. ابھی مڈ ٹرم ہے، اب یہ نہیں ہے کوئی گھر جا رہا ہے، گھر تو نہیں جائے گا، لیکن وہ پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگ ایسے آ جائیں گے جو بڑی آوازیں ہوں گی ان کے اندر سے ان کے خلاف. ٹھیک ہے سر. آپ کا کاغذ اب کب تک بتا رہے ہیں عمران خان آنے کا؟ آئی کیز کمنگ، کب آئے گا اللہ کے ہاتھ میں. یہ چیزیں میرے جہاں تک مجھے آتا ہے جی اس سے آگے کی ہے. گولڈن ایگل بھی ریفارم ہو گیا سر. گولڈن ایگل ریفارم ہو گیا، اس کے پنجے آنے شروع ہو گئے، اس کی بیک بھی نہیں آ گئی، بس ذرا اب اس نے فلائٹ ہی لینی ہے، اتنا ہی ٹائم ہے. چلو اب ذرا کمزور ہے نا اس وقت، ٹھیک تو ہے. ذرا تھوڑا سا وہ کوئی اپنے آپ کا ذرا بنا لے، پھر اٹھ کے شکار ہی کرے گا اور کیا کرے گا. آخری کوشچن، آپ کے ہماری حکومت کوشچن کا مستقبل. سر مجھے پتہ لگ گیا، آپ کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے تو وہ کیا مستقبل ہوگا سر. ٹھیک ہے، جب آپ جو ہے وہ غریبوں کی گردن کے اوپر گوڈا ہی رکھ دیں گے، سانس ہی بند کر دیں گے، تو کیا مستقبل ہوگا. ہم لوگوں میں ایک چیز میں ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں اور ایک چیز میں دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. ظلم کرنے میں ہم دنیا میں سب سے آگے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسانیت میں سب سے پیچھے کھڑے ہیں. لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائڈ. قدرت اپنا فیصلے خود سنائے گی. قدرت سے زیادہ ظالم فیصلے اور کوئی نہیں کرتا. نیچرز کورس کسی کے لیے اپنا راستہ نہیں بدلتا، نیور. قدرت کا انتقام شروع ہونے سے پہلے اپنا احتساب کر لینا بچت کی نشانی ہے، ورنہ ککھ بھی نہیں بچتا. بہت شکریہ سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جعفری صاحب نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بتایا، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بتایا اور دنیا کے حوالے سے بھی بتایا. آگے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. ویلکم سر.